آپ سب کا ہمارے یوٹیوب چینل اسمارٹ ایجوکیشن سینٹر پر استقبال ہے۔ آج ہم یو پی ٹی جی ٹی اردو کوشچن پیپر کوشچن نمبر 1 سے کوشچن نمبر 20 تک سولو کریں گے۔ آئیے بلا کسی تاخیر کے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، قصیدے کے اجزائے ترکیبی کے حساب سے جنگ کا نمبر شمار کیا ہے؟ آپشن اے 3، آپشن بی 4، آپشن سی 5واں یا آپشن ڈی 6۔ دوستو، جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ قصیدے میں جنگ کوئی جز نہیں ہے، یہ مرثیے کا ہے، اس لحاظ سے یہ سوال غلط ثابت ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اندو راجندر سنگھ بیدی کے کس افسانے کا کردار ہے؟ اندو راجندر سنگھ بیدی کے کس افسانے کا مرکزی کردار ہے؟ آپشن اے اپنے دکھ مجھے دے دو، بی گرم کوٹ، سی گرہن، ڈی 10 منٹ بارش میں۔ یہاں پر آپشن اے اپنے دکھ مجھے دے دو یہ رائٹ آنسر ہے۔ اندو راجندر سنگھ بیدی کے اپنے دکھ مجھے دے دو افسانے کا کردار ہے۔ اپنے دکھ مجھے دے دو یہ افسانوی مجموعہ راجندر سنگھ بیدی کا ہے اور یہ افسانہ بھی اسی مجموعے میں شامل ہے۔ اس افسانوی مجموعے کو راجندر سنگھ بیدی نے آل احمد سرور کے نام سے منسوب کیا تھا۔ کس کے نام سے؟ آل احمد سرور، ان کے نام سے اس کو منسوب کیا تھا۔ آئیے دوستو ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ اخبار تہذیب نسواں کس نے نکالا تھا؟ آپشن اے امیر علی، آپشن بی مولانا صلاح الدین، آپشن سی محمود ایاز، آپشن ڈی ممتاز علی۔ دوستو، اخبار تہذیب نسواں ممتاز علی نے نکالا تھا۔ کب نکالا تھا؟ اس اخبار کو ممتاز علی نے 1898 میں نکالا تھا۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہاں سے نکالا تھا، تو اس اخبار کو لاہور سے نکالا تھا۔ اگلے سوال کی طرف ہم آتے ہیں۔ ان میں سے کس شاعر کا اصل نام عبدالحی تھا؟ آپشن اے معین احسن جزوی، آپشن بی مجروح سلطان پوری، آپشن سی ساحر لدھیانوی، آپشن ڈی تاباں۔ اس کے اندر آپشن سی ساحر لدھیانوی رائٹ آنسر ہے۔ عبدالحی ساحر لدھیانوی کا اصل نام تھا۔ دوستو، اس کے اندر 3 اور آپشن دیے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم جان لیتے ہیں۔ جزوی کا پورا نام معین احسن جزوی ہے۔ مجروح سلطان پوری کا پورا نام اسرار الحسن خاں ہے۔ تاباں کے نام سے 2 نام بڑے مشہور ہیں۔ ایک کا نام ہے میر عبدالحی تاباں اور دوسرا نام آتا ہے غلام ربانی تاباں۔ دوستو، اب ہم اپنے اگلے کوشچن کی طرف چلتے ہیں۔ کوشچن نمبر 5 آپ کے سامنے ہے کہ فرہنگ آصفیہ کے مرتب کون ہیں؟ آپشن اے مولوی نذیر احمد، آپشن بی مولوی چراغ علی، آپشن سی مولوی سید احمد، آپشن ڈی مولوی ذکاء اللہ۔ دوستو، یہاں پر آپشن سی مولوی سید احمد اس سوال کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے، ان میں سے کون سا رسالہ تنزیہ و مزاحیہ ہے؟ آپشن اے شمع، آپشن بی شگوفہ، آپشن سی گفتگو، آپشن ڈی فکر و نظر۔ یہاں پر آپشن بی شگوفہ اس کا رائٹ جواب ہے۔ دوستو، شگوفہ اردو دنیا کا وہ واحد رسالہ ہے جس میں تنزیہ و مزاحیہ مضامین شامل ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ اس اخبار کو کس نے نکالا تھا اور یہ کہاں سے شائع ہوتا ہے۔ ڈاکٹر سید مصطفیٰ صاحب نے اس اخبار کو
नवंबर 1968 में हैदराबाद से निकाला था। नवंबर 1968 हैदराबाद से निकाला था। इसमें ऑप्शन ए शमा, ये किस तरह का रिसाला है, इसके बारे में भी हमें बात करनी है। दोस्तों, शमा एक फ़िल्मी रिसाला है। इसके ऊपर फ़िल्मी सहाफ़त की बात होती है। इसको दिल्ली से 1939 में यूसुफ देहलवी ने निकाला था। कितने में? 1939। कहाँ से? दिल्ली से। ऑप्शन सी है गुफ्तगू, इसको अली सरदार जाफरी ने निकाला था। ऑप्शन डी फ़िक्र नज़र, ये एक इल्मी व तहक़ीक़ी रिसाला है जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से निकलता है। आइए दोस्तों, अब हम अगले सवाल की तरफ रुजू करते हैं। हमारा अगला सवाल है कि खूजी के किरदार के खालिक कौन हैं? ऑप्शन ए रतन नाथ सरशार, ऑप्शन बी ब्रज नारायण चकबस्त, सी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, डी रजब अली बेग सुरूर। खूजी किरदार के खालिक रतन नाथ सरशार हैं और ये किरदार इनके नावल फसाने आज़ाद से माखूज़ है। इसकी इशाअत 1880 में हुई थी, यानी नावल फसाने आज़ाद 1880 में शाये हुआ। अगला सवाल है हमारा कि दर्जे झैल में किस मुसन्निफ़ ने सबसे ज़्यादा उर्दू अदब को हकीकत पसंदी और अवामी ज़िंदगी से करीब किया? ऑप्शन ए है कृष्ण चंद्र, बी सज्जाद हैदर यलदरम, ऑप्शन सी नून मीम राशिद, ऑप्शन डी प्रेमचंद। तो इस सवाल का सही जवाब है प्रेमचंद। अगला सवाल है कि नेमत की जमा क्या है? ऑप्शन ए नमा, ऑप्शन बी नमा, ऑप्शन सी अनहमद, ऑप्शन डी नियम। तो इसका जवाब ऑप्शन डी नियम राइट है। हमारा अगला सवाल है किस शायर के यहाँ इस्तफ़हाम या अंदाज़ मिलता है? ऑप्शन ए मोमिन, बी गालिब, सी मीर, डी चकबस्त। तो दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब है गालिब। इनके यहाँ सबसे ज़्यादा इस्तफ़हाम या अंदाज़ हमें देखने को मिलता है। हुरूफ़ इस्तिफ़हामिया वो होते हैं जिसमें सवाल किया जाता है। दोस्तों, अगला सवाल है कि इंतज़ार हुसैन के अफ़साने आखिरी आदमी में सबसे आखिर में इंसान से बंदर बनने वाला कौन था? ऑप्शन ए इलियासुफ, बी अलीउज़, सी इब्ने ज़बलून, ऑप्शन डी लियाब। यहाँ पर दोस्तों सबसे आखिर में बंदर बनने वाला इंसान ऑप्शन ए यानी इलियासुफ शामिल है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए है। इन्होंने पूछा है कि सबसे आखिर में इंसान से बंदर कौन बना। एक सवाल ये पैदा होता है कि सबसे पहला इंसान कौन था जो बंदर बना था? तो इसमें जो ऑप्शन बी है अली उज़्र, ये सबसे पहला इंसान है जो बंदर बना था। दोस्तों, आइए अगले सवाल की तरफ हम रुजू करते हैं। सवाल नंबर 12, दर्जे झैल में कौन सा रिसाला प्रेमचंद ने निकाला? दर्जे झैल में कौन सा रिसाला प्रेमचंद ने निकाला? ऑप्शन ए ज़माना, बी अवध पंच, सी 20वीं सदी, डी हंस। इस सवाल का सही जवाब हंस। इस रिसाले को प्रेमचंद ने 1930 में सरस्वती प्रेस से निकाला था। सरस्वती प्रेस
بنارس سے نکالا تھا۔ دوستو اگلے سوال کی طرف ہم آتے ہیں۔ اگلے سوال ہے کہ درست محاورے کی نشاندہی کیجیے۔ آپشن اے آنتوں میں بل پڑنا، بی آنتوں میں بل آنا، سی آنتوں کا بل کھانا، ڈی آنتوں کا بل پڑنا۔ اس میں صحیح جواب آپشن اے آنتوں میں بل پڑنا۔ اگلا سوال ہے قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کا سہ ماہی علمی و تحقیقی رسالہ کون سا ہے؟ اس میں آپشن اے فکر و تحقیق، بی فکر و نظر، سی نوائے ادب اور ڈی سبرس۔ یہاں پر اس سوال کا آپشن اے صحیح ہے، فکر و تحقیق، یہ دہلی سے شائع ہوتا ہے۔ آپشن بی فکر و نظر، یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا علمی و تحقیقی رسالہ ہے۔ اور آپشن سی نوائے ادب، یہ ممبئی سے نکلتا ہے۔ آپشن ڈی جو سبرس ہے یہ حیدرآباد سے شائع ہوتا ہے۔ اگلے سوال ہے آزاد میں نقد کا مادہ مطلق تھا، نظر مشرقی حدود میں پابند تھی، وہ لکیر کے فقیر تھے، یہ قول کس کا ہے؟ آپشن اے عبد الرحمن بجنوری، بی کلیم الدین احمد، سی شمس الرحمن فاروقی، ڈی خلیل الرحمن اعظمی۔ یہاں پر آپشن بی کلیم الدین احمد صحیح جواب ہے۔ دوستو اگلا سوال ہے کہ اردو کے کس شاعر نے مسلمانوں کی مقدس ہستیوں اور عیدوں کے علاوہ شری کرشن، مہادیو، بھیرو، بابا نانک، ہولی، دیوالی، راکھی اور جنم اشٹمی کے تہواروں پر نظمیں لکھی ہیں؟ آپشن اے محمد قلی قطب شاہ، بی نذیر اکبر آبادی، سی میرا جی، ڈی درگا سہائے سرور جہاں آبادی۔ یہاں پر آپشن بی نذیر اکبر آبادی اس کا صحیح جواب ہے۔ آئیے دوستو اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے ذیل کے کس شاعر کا آبائی پیشہ طب تھا اور اسے طب کے علاوہ نجوم، ریاضی، موسیقی اور شطرنج میں بھی کمال حاصل تھا؟ آپشن اے شاہ حاتم، بی مومن، سی خواجہ میر درد اور ڈی ذوق۔ یہاں پر آپشن بی صحیح جواب ہے۔ مومن کا آبائی پیشہ طب تھا اور ان کو نجوم، ریاضی، موسیقی اور شطرنج میں بھی کمال حاصل تھا۔ اگلا سوال ہے ان میں سے کون ترقی پسند ناول نگار نہیں ہیں؟ آپشن اے راجندر سنگھ بیدی، بی کرشن چندر، سی عصمت چغتائی، ڈی انیس اشفاق۔ اس کا جواب ڈی انیس اشفاق یہ ترقی پسند ناول نگار نہیں ہے۔ آئیے دوستو اگلے سوال کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ درجہ ذیل کس نقاد کا ہے؟ درجہ ذیل قول کس نقاد کا ہے؟ شاعری دراصل دو چیزوں کا نام ہے، محاکات اور تخیل۔ آپشن اے محمد حسین آزاد، بی امداد، سی نیاز فتح پوری، ڈی شبلی۔ دوستو اس سوال کا صحیح جواب علامہ شبلی نعمانی ہے۔ اگلے سوال غالب نامہ کہاں سے شائع ہوتا ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی دہلی، غالب نامہ دہلی سے شائع ہوتا ہے۔ اگلا کوشچن ہے ہمارا مدھیہ دیش کی زبان کو مغربی ہندی کا نام کس نے دیا تھا؟ آپشن اے ہارنلے، آپشن بی گریرسن، آپشن سی زول بلوک اور ڈی سنیتی کمار چٹرجی۔ اس سوال کا صحیح جواب گریرسن ہے۔ مدھیہ دیش کی زبان کو مغربی ہندی کا نام گریرسن نے دیا تھا۔ آئیے دوستو اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ عبد الصمد اور غالب کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ دوستو اس سوال کا صحیح جواب فرضی استاد ہے۔ عبد الصمد کو مرزا اسد اللہ خان غالب نے اپنا فرضی استاد مانا ہے۔ آئیے دوستو اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ اقبال بیگم کا منٹو سے کیا رشتہ تھا؟ آپشن اے بیٹی، آپشن بی بیوی، آپشن سی سالی، آپشن ڈی بہن۔ اس سوال کا صحیح جواب آپشن ڈی بہن، اقبال بیگم منٹو کی بہن تھی۔ کوشچن نمبر 24 شعر العجم کی کس جلد میں علامہ شبلی نے اصول شعر سے بحث کی ہے؟ آپشن اے اول، بی دوم، سی سوم، ڈی چہارم۔ اس سوال کا صحیح جواب چہارم۔ شعر العجم کی چوتھی جلد میں شعری اصولوں سے بحث کی گئی ہے۔
क्वेश्चन नंबर 25, मंटो के मुतालिक ये किसका कौल है कि वो सीधे रास्ते पर नहीं तनी हुई रस्सी पर चलते रहे? ऑप्शन ए मुमताज़ शीरी, ऑप्शन बी रशीद जहां, सी हज्जाब इम्तियाज़ अली, ऑप्शन डी इस्मत चुगताई। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए मुमताज़ शीरी। मुमताज़ शीरी ने मंटो के मुतालिक कहा है कि वो सीधे रास्ते पर नहीं तनी हुई रस्सी पर चलते रहे। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और आप सबसे एक मुतबारा दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इस वीडियो में कितनी इस्लाह की ज़रूरत है और क्या क्या इस्लाह हो, बराए मेहरबानी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम सब आपके मुंतज़िर रहेंगे।